Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا کہ ان اہل کتاب یعنی کہ یہود میں سے بہت سارے دل میں یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا ڈالیں، اور یہ چاہنا کچھ خیر خواہی سے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ ودہ کا معنی پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، کثیر بہت سارے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی کہ یہودی، لو یردونکم، لو کا معنی کاش، کاش کے لوٹا دیں تم کو، من بعد ایمانکم بعد ایمان لانے کے، کفارن کفر میں، یعنی تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں مرتد بنا دیں، حسدن من عند انفسهم، حسد کرتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ تبین ظاہر ہو گیا، لهم الحق ان کے لیے حق، یعنی وہ یہ چیزیں ان کے لیے ظاہر تھی کہ اللہ کا پیغمبر آخری نبی ہیں جن کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے۔ فاعفو واصفحو، معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم، یعنی کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم نازل فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو، لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے، من خیر بھلائی سے، نیکی سے، تجدوہ عند اللہ پاؤ گے تم اس کو، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو سب دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ بعض یہود دن رات مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے پیرائے میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور باوجود ناکامی کے اپنی دھن سے باز نہ آتے تھے۔ حق تعالی نے مسلمانوں کو اس پر متنبہ فرما دیا کہ ان اہل کتاب یعنی کہ یہود میں سے بہت سارے دل میں یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا ڈالیں، اور یہ چاہنا کچھ خیر خواہی سے نہیں جیسا کہ وہ اظہار کرتے ہیں، بلکہ محض حسد کی وجہ سے ہے کہ تمہاری جانب سے کسی امر کے سبب پیدا نہیں ہوا، بلکہ خود ان کے دلوں ہی سے جوش مارتا ہے
اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق واضح نہ ہوا ہو، حق واضح ہونے کے بعد ان کی یہ حالت ہے۔ اب اس پر مسلمانوں کو ان پر غصہ آنے کا محل تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خیر اب تو معاف کر دو اور ان کو درگزر کر دو، جب تک کہ حق تعالی شانہ اس معاملے کے متعلق اپنا حکم یعنی کہ قانون جدید بھیجیں۔ اشارتاً بتلا دیا کہ ان کی شرارتوں کا علاج قانون انتظام امن عام یعنی کہ قتال و جزیہ سے ہم جلد کرنے والے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو اپنا ضعف اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجرا کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا، اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم اس متعلق تعجب نہ کرو، یعنی کہ وہ تو بڑی طاقتور ہیں، کفار مکہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور ارد گرد کے کفار بھی ان کے ساتھ ہیں، تو یہ بات تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر خواہ وہ معمولی ہو خواہ عجیب ہو، ہر چیز پر قادر ہے، اور سر دست صرف نماز پابندی سے پڑھتے رہو، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جب وہ قانون آ جائے گا ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کر لینا، اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہ آئے صرف نماز روزہ سے کچھ ثواب میں کمی رہے گی، نہیں، بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا۔ اس وقت کی حالت کا یہ مقتضا تھا، پھر حق تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا اور جہاد کی آیات نازل فرمائیں، جس کے بعد یہود کے ساتھ بھی وہ قانون برتا گیا اور ناشائستہ لوگوں کے ساتھ حسب حیثیت ان کے فساد کے بدلے قتل یا جلا وطنی یا جزیہ پر عمل درآمد کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ قرآن سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔